میرے سامنے رکھے تو میں سوچے رہا ہوں کہ واقعی مسلمان ہیں، اور ہم وہ مسلمان ہیں جو کبھی کسی زمانے میں لوگوں کے اوپر حکومت کیا کرتے تھے. ہماری سلطنت و بادشاہ ہماری تھی، عروج پہ تھے. اتنے سوال پہ کیسے گر گئے؟ قسم خدا کی دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے تھے. اس اپنے آپ میں شرم ہے مجھے کہ میں مسلمان خود کو کہہ رہا ہوں، اور ہر روز کہہ رہا ہوں، اور بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں. میں کتنا بے شرم اور بے حیا ہوں. کیسے مسلمان ہیں؟ کہاں رہ گئی ہماری مسلمانی؟ کہاں رہے گا وہ ہمارا عروج؟ کس چیز نے گرا دیا ہمیں اتنے زوال میں؟ کہاں تھے ہم؟ کہاں گر گئے؟ کبھی سوچا؟ کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہو؟ نہیں. ہمیں پتہ ہے کلمہ پڑھا ہے ایک دن جنت میں چلے جائیں، لیکن وہ جنت کی آسانی سے نہیں ملنے والی. وہ جنت ان کے لیے ہے جن تک علم نہیں پہنچا. کلمہ پہنچا، وہ کلمہ پڑھ کے اتنے بلیور ہو گئے کہ انہوں نے پھر کچھ نہیں دیکھا دنیا کا. جو بھی کہا صرف اللہ کے، جو بھی سنا صرف اللہ کے. اپنی جانیں دی ہوئی اس کلمے کی خاطر. اور ہم آج کہہ رہے ہیں جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا. کیوں بھائی؟ جنت کا ٹھیکہ لے کے آؤ گا. کیسے سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ وہ اتنی سستی چیز ہے. غریب کو کسی بڑے ریسٹورینٹ میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی. آپ جنت میں جانے کی بات کر رہے ہیں. اتنے پور ہو گئے کہ آپ صرف کر لیں اور آپ جنت کا ٹکٹ بنائیں اور کر لیں. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ وی ہیو ٹو تھنک. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اتنی بڑی جنت ہمیں اتنے آرام سے کیسے مل سکتی ہے. اس کے لیے قیمت ادا کرنی پڑے گی. کبھی سوچا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا کہہ کے دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ جاؤ پہلے اس کی اوقات بنا کے پھر ملے. ایسے نہیں ملے. لیکن وہ سستا سا گھر نہیں ہے، یا کوئی رینٹ کا مکان نہیں ہے، کمرہ نہیں ہے جس کا 4-5 ہزار کا کرایہ ہو آپ رہ رہے ہیں. وہ بھی آج کل تو بہت مہنگے ہیں. اور آپ جنت میں جانے کی بات کر رہے ہیں کس چیز پہ؟ صرف کلمے کی وجہ سے. اور کام آپ کے وہ ہیں کسی بدتر سے بدتر گناہ کرنے میں کیا. مسلمانوں کو کیا کہ مسلمانیت کے نام پہ ہم نے وہ کام شروع کیے، سود، زنا خوری، حرام کھانا، سب ہم نے. ایک گناہ نہیں ہے ہمیں نا. وہ پچھلے زمانے کے کافر جو ایک ایک گناہ کرتے تھے وہ سارے ہم نے ایک ایک انسان میں پائے جا رہے ہیں. اور ایسی چھوٹی چھوٹی بلندیاں ایسی پیک پہ جا کے، ایسے اور چھوٹے چھوٹے گناہ ایسی بلندیوں پہ جا کے، پیک پہ جا کے ہم کر رہے ہیں. پتہ ہی نہیں کہ اگر کوئی بڑا گناہ گار آ کے مجھے دیکھے کہ میں ایسا چھوٹا سا گناہ کر رہا ہوں تو ہنسے گا مجھے. اگر ابو جہل، ابو لہب آ جائے یا کوئی اور میں سے فرعون آ جائے، قارون یا اس طرح کے شداد آ جائے، آ کے دیکھ کے سوچیں گے تو اتنا چھوٹا سا گناہ لے کے بیٹھا ہوا. چلو ہم نے تو مقابلہ کیا تھا، نبی کو ٹکرا دیا تھا کہ اتنا بڑا اور اتنے چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے اتنا ذلیل پکڑا. تجھے شرم نہیں؟ گناہ تو کر. ہم مسلمان تھے، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ تو ہماری اخلاق کے بارے ہیں. اتنی جلدی سے شیطان ہم پہ حملہ کر کے حاوی ہو جاتے ہیں اتنی آسانی سے. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ باقی ہم مسلمان ہیں؟ نہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں. ہم بائی برتھ مسلمان ہیں، بائی چوائس مسلمان بننے ہوتے ہیں. ایمان کی قدر ہوتی ہے، اسلام کی قدر ہوتی ہے. ہم نے کلمہ پڑھا ہے لیکن تعبیر نہیں ہے، ہم برداری نہیں کی. ایکچولی ہم ڈیزرو نہیں کرتے تھے، شاید ڈیزرو کرتے تھے. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان اسلام ہی
इतनी बुरी तरह आपका कोई दिल तोड़े ना, कोई लड़के किसी लड़के का दिल तोड़े या कोई लड़का किसी लड़की का दिल तोड़े, उसकी हालत शाम को देखने वाली होती है। मैंने देखा है, सिर्फ एक बार मेरा एक दोस्त है, वो एक लड़की से मिला है, वो दूसरे दिन वो लड़की अपनी ज़ुबान से कह रही थी कि मैं अपनी नस काटने जा रही हूँ। सिर्फ एक दिन फर्स्ट मीटिंग में सेकंड डे उसका वर्ड किसी के अपनी नस काटने जा रही हूँ, वरना मैं तुमसे शादी करना चाह रही हूँ। और क्या कह रही थी, ऐसे ऐसे अल्फाज में आपको बताऊँ तो आपकी नसें बढ़ जाएंगी। कि मुसलमान घराने की पैदा होने वाली लड़की की है अल्फाज, किसी के लड़के के लिए मोहब्बत की इतनी समझ है, प्यार की इतनी वैल्यू है तुम्हारे नज़दीक, हो उस प्यार को सही तरीके पर सही रास्ते पे यूज़ क्यों नहीं किया, उसको सही जगह पे इस्तेमाल क्यों नहीं किया। आपको प्लेस करना ही आया ना उसमें, तो आपको ज़लील ही होना था। आपके पास वो जो है मैं विदाउट पर्पस है, अगर पर्पस के साथ होता कोई भी हो, साइंटिफिक नॉलेज हो, कोई दुनियावी हो, कोई असली हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इल्म ही होता है। जब आपके पास आते हैं तो आपको बदल के रख देता है, अगर वो आपके पास आपको बदल नहीं रहा तो फिर आप समझ लीजिए कि आपने विदाउट पर्पस अचीव किया उसको। पर्पस के साथ इसमें आ रहे हैं, बस नॉलेज गेन कर रहे हैं विद द पर्पस ऑफ यू, वो आपको ज़रूर चेंज करेगा, आपको पहले से रहने नहीं देगा। आपको सोशल बनाएगा, आपको लड़कियों के साथ बैठाएगा, आपको लड़कों के साथ मीटिंगें करवाएगा, लेकिन वो मीटिंगें ऐसी होंगी कि वो आपको इंसानों से निकाल कर पीठ पे लेके जाएंगे, वो आपकी वैल्यू बना देते हैं। अगर इल्म आपकी वैल्यू नहीं बना रहा तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका इल्म आपके काम में नहीं आ रहा। So think about it. What are you doing every day, every situation? Control yourself. This is the problem. We can't see our problems, our big problems actually. We never look at the problems of the world. हमें देखना चाहिए। मैं तो सोच के रहा हूँ इतने रोज इतने कमाल के मुसलमान इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं कि हम किसी और अपने इतने आला तरीन सिस्टम दीन के होते हुए किसी और ही तहजीब के अंदर तमद्दुन के अंदर अपने आप को फिट करने जा रहे हैं। हम सोचते हैं जो वो है वो हम नहीं, बेसिकली वो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली दे आर आवर स्टूडेंट्स, नथिंग एल्स। वो हमारे गुलाम थे, हैं, आज भी उनको हमारी ही ज़रूरत है। हमने कभी सोचे नहीं, हम कहते हैं हम तुम ठीक है तुम मेरे स्टूडेंट हो, लेकिन तुमने जो एक्शन लिया है हम उसी की ताबेदारी करेंगे। क्या चीज़, क्या डिसीजन है यार। हमने कभी सोचा नहीं ये जो करने जा रहे हैं हमसे सीख के गए, हमसे पढ़ा उन्होंने इल्म, और इल्म को इस्तेमाल कैसे कर किया। टेक्नोलॉजी उन्हीं हमारी इवेंट है। टेक्नोलॉजी फर्स्ट टेक्नोलॉजी कहाँ से, मुसलमानों से। टेक्नोलॉजी का इल्म किसने की, अल्लाह ताला किसको देते, कुफार के पास तो वही आ ही रही थी, वही किसके पास आ गई, मुसलमानों के पास। किसने बुलाया, नूह अलैहिस्सलाम ने। नूह अलैहिस्सलाम को बुलाने का किसने कहा था, अल्लाह ने डायरेक्टली। अल्लाह ताला कुफार से थोड़ी ना कहते थे, अल्लाह ताला तो उसी को कहेंगे ना जिसको अल्लाह ताला अपना बंदा समझते हैं, जिसको अल्लाह ताला अपना बंदा बना लेते हैं, जो अल्लाह के साथ राब्ते में होते हैं उसी को कहेंगे। जो अल्लाह को छोड़कर किसी और के बुला करें अल्लाह ताला उसको थोड़ी ना कहेंगे। दैट मीन्स हम थे अल्लाह के नाम, अल्लाह हमें कह रहे थे, इन्वेंशन हमारी थी, हमने क्यों छोड़ी। हम कहाँ
چلے گی آج؟ ہم ان کی ٹیکنالوجی کو آج یوز کیوں کر رہے ہیں؟ اور ہم جس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں علم دے رہے تھے، وہ قرآن صرف اور صرف برکت اور مطلب پڑھنے کی کتاب سمجھ کے گھر رکھ دیا، اور پڑھتے بھی نہیں ہیں. پڑھتے تو صرف مطلب یہ ہے نا کہ ایک لفظ پڑھ لیا 10 نیچے مل گیا ہے، بس فائدہ ہو جائے گا. اینڈ ایگزیکٹلی وہ کتاب لٹرلی تھی کس لیے؟ اس کو پڑھ کے لوگوں کو لیڈ کرنا ہے، اور لوگوں کو لیڈ کر کے اللہ کی طرف لے جانا ہے، بلانا ہے لوگوں کو جہنم سے بچانا ہے. اس کی سائنس سے اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنا ہے، اس کی سائنس سے لوگوں کے اوپر حکومت سلطنت کرنی ہے، اس کی سائنس تھی. پولیٹیکل سائنس تھی اس کے اندر. اس کے اندر زندگی کا ہر وہ زاویہ تھا جو آج ہماری زندگی جس طرح وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ کس جگہ کس انسان کون سی نسل پکڑنا ہے. ٹیکنالوجی کا غلام بننا نہیں، بلکہ ٹیکنالوجی کو غلام بنانا کیسے ہے یہ قرآن میں بتایا. ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، ترجمے اور تفسیر کی طرف ترجمے کی طرف کبھی گئے نہیں. تفسیر کی طرف یہ بھی دور کی بات ہے. تفسیر تو پڑھنی کیا ہے، تفسیر تو خیر لمبی ہے، کیا پڑھیں گے. اینڈ ایکچولی اگر آپ کو ترجمہ آ رہا ہے تفسیر کی، آپ کو ضرور نہیں. اگر آپ مسلمان ہیں، قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہم نے اسے آسان بنا دیا، پڑھ کے لے بس پڑھنے والے کے لیے بہت آسان. اس میں کھلی نشانی ہے، سمجھ لے عقل ہونی چاہیے. اس میں واضح طور پہ دروازے کھولے گئے، ہر چیز تمہارے سامنے کھولنے لگے. صرف 30 سپارے نہیں ہیں، صرف 114 صورتیں نہیں ہیں. بہت بڑی کتاب، پوری کی پوری کائنات کا علم ہے. اس میں وہ چیزیں جو تمہاری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، اس میں وہ چیزیں ہیں جو تمہاری آنکھوں کو غائبانہ چیزوں کو دیکھنے کی نظر دیتی ہے. اس میں ایسا علم ہے جس علم کے ذریعے تم ان چیزوں کو سن سکتے ہو جن کو تم نے کبھی نہیں سنا. وہ کتاب تھی، لیکن ہم نے کیا کیا، اس کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک کے صرف پڑھنے کے لیے یوز کرنا، برکت کے لیے بس استعمال کے لیے رکھا ہو کہ گھر میں پڑھی رہے گی، برکت ہوگی. پتہ چلے گا مسلمان زیادہ سمبل یوز کرتے ہیں اس کتاب. ایکچولی سمبل کیا ہونا چاہیے تھا؟ ایکچولی مسلمان کا سمبل ایک کریکٹر ہوتا ہے. ریئل لائف مسلمان کرتا کیا ہے، وہ اس کو اس کا سمبل ہوتا ہے، وہ اٹریکٹ کرتے ہیں کسی کافر کو. مسلمان کو بھی اس لیے کہا نا المؤمن میرات المؤمن، مسلمان کا آئینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. مسلمان کا آئینہ تھا. آج مسلمان کا آئینہ کیوں نہیں ہے؟ آج کفر اٹریکٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ آج یہودی اپنا دین چھوڑ کے اسلام میں داخل کیوں نہیں ہو رہے؟ آج عیسائی کیوں نہیں آ رہے ہم سے سیکھنے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ آپ کچھ نہیں کرنے والے. ان کے اندر وہ چیز، وہ انجیکشن انجیکٹ کر دیا گیا ہمارے اندر کہ اب ہم اٹھنا بھی شاید نہیں ہو سکتے. بیکاز ان کو ایسی لت لگائی ہے، ہمیں بے حیائی ہو گئے، مطلب فحاشی کی وہ لت لگائی ہے انہوں نے کہ بتا نہیں سکتا میں آپ کو کس طرح ہمارے مائنڈ سیٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں. اور دیکھیں ڈو اٹ واز ایبل ڈیزرو کرتے تھے نا یہ چیزیں. اسی لیے ہمارے پاس قانون اپنا، نہ ہمارے پاس دین اپنا، نہ ہمارے پاس سسٹم اپنا، نہ ہماری تو اپنی لائف، انڈیویجول لائف ہمارے پاس وہ نہیں ہے. ہمارے پاس سوچ بھی اپنی نہیں ہے. ہم سوچتے بھی وہ ہیں جو وہ کہتے ہیں، پہنتے بھی وہ ہیں جو وہ کہتے ہیں، کرتے بھی وہی ہیں ایکچولی جو وہ کہتے ہیں. ہاں صرف ایک رٹا لگایا ہوگا اسلام کا مسئلہ برتھ مل گیا تھا تو ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے مسلمان مسئلہ
نمازیں پڑھنے جنت میں کی ہے، روزے رکھ لیے، حج کر لیا، یہ ساری چیزیں نمازیں جنت میں کی ہے بس. اور وہ مسلمان کیسے تھے جن کی بات کر رہا ہوں، جو کبھی عروج پہ تھے، جو کبھی سلطنت حکومت کر رہے تھے، لوگوں کے پاس شاہ تھے، ان کے پاس ریٹنگ تھی، ان کے پاس لوگوں کو چلانے کا طریقہ ان کے پاس تھا، لوگوں کو ٹیچ کر رہے تھے، سکھا رہے تھے لوگوں کو وہ زندگی کے اصول، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. ایکچولی بہت ساری چیزیں اور مسلمان ایسے تھے ہر روز ایسی سچویشن کو وہ سالو کر رہے تھے، ہر روز ایسے پرابلمس کو دیکھ کے فیس کرنا ان کا کام تھا کہ وہ اللہ سے اتنے کنیکٹیو تھے کہ وہ ہر روز اللہ سے ایکسپیکشن کرتے، اللہ سے ڈائریکٹلی وہ معاملات کو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ جی آج ایسے ہو گئے تو میں کیا کروں. سوچی ملتا تھا ان کو. آج بھی کر کے دیکھیے اللہ سے ملنے کتنا پیارا، کتنا اچھا لگتا ہے، پھول فیل ہوتے ہیں اللہ سے ملنے کا. جو آپ کو لڑکیوں سے کہتے ہیں پھول، لڑکیوں کی ڈسکشن بہت پھول فیل ہوتے ہیں. اللہ سے باتیں کرنا سیکھیں. کیوں چھوڑ دیا ہم نے اپنے پیارے رب کو؟ کیوں چھوڑ دیا ہم نے اس ساتھ کو جو ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ہم آج بھی اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہے، لیکن وہ پھر بھی ہمیں کنٹرول کرتے ہوئے کسی سائڈ لے کے جا رہے. اس ساتھ کو چھوڑ دیا ہم نے. کبھی نہ کبھی تو تمہیں احساس ہونا چاہیے، کبھی نہ کبھی تو تمہیں فیل ہونا چاہیے کہ کوئی تو طاقت ہے جو مجھے آج بھی کنٹرول کر رہی ہے. حالانکہ میں صرف نام کا مسلمان ہوں، کلمہ پڑھا ہے، وہ پھر بھی مجھے چاہ رہی ہے کہ جنت میں چلا جاؤں. وہ سب جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، ایون کہ اس نے مجھے دماغ سوچنے کے لیے دے دیا، مجھے دل دے دیا ہے کہ میں عمل کس طرح کرنا ہے، مجھے برین دے دیا ہے کہ مجھے ایکٹ کیسے کرنا ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس نے میرے کنٹرول میں دے دیا کہ میں جنت میں جاؤں یا دوسرا میں جاؤں. لیکن یہ سب کرنے کے بعد پھر بھی وہ مجھے کنٹرول کر رہے کہ میں جہنم میں نہ چلا جاؤں، جنت کو ڈیزرو کرنے والا مسلمان بن جاؤں. اتنا پیار تم سے. اور ہم نے کبھی نہیں سوچا کون کرتا ہے کسی سے اتنا پیار. کرے گا کوئی؟ نہیں. دنیا میں نے تو نہیں آتے اس طرح کے پیار کی کوئی ایک ایگزامپل مجھے. تو میں مسلمانوں سے بات کر لوں، صرف مسلمانوں سے، صرف مسلمانوں سے. مسلمان کیسے، کس طرح کے مسلمان؟ وہ بھی مسلمان ہیں جن کے دور میں کوئی ایسا آرگیومنٹ اٹھتا ہی نہیں تھا کہ اللہ ہے یا نہیں ہے. تمہارے دور میں تو ایسے ہزاروں آرگیومنٹس ہیں، تم پروٹیکٹ نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ کی عزت. تم خود کو مسلمان کہہ رہے ہو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. ہاں بے شک اس کے سوا کوئی شریک نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق، وہ اکیلا ہی ہے. لیکن تمہیں بھی تو اللہ تعالیٰ پیدا کیا تھا. مسلمان تب ہوتا ہے جب اس کے ساتھ کرتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دو کہ اگر تم اللہ کے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہو تو میری پکڑ کرنی، میری اطاعت کرنی پڑے گی. اطاعت کس طرح؟ میرے نام کی عزت کرنی پڑے گی، میرے اوپر جو قرآن ہوتا ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا، ہر روز میری سنتوں پہ عمل کرنا پڑے گا تاکہ تم ایسے مسلمان بنو کہ اللہ کو پسند آ جائے. یہ تھی ہماری کمٹمنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہی بات ہم نے اللہ سے نہیں کی کہ ہم پورا کر دیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہی کین ڈو اٹ ایزیلی. آج کیوں بھول گیا وہ والا بات؟ آج کیوں نہیں اپنی کمٹمنٹس پوری کریں؟ آج کیوں نہیں دیکھ رہے ہم وہ ساری چیزیں جو ایون کہ نان مسلم کو ہمارے اندر نظر آ رہی ہے کہ ہم ڈم اور ڈمی ہوتے چلے جائیں گے، ہم نیچے گرے اور نیچے گرتے چلے جائیں گے جب تک ہم نے اسلام کو نہیں تھاما. وہ اتنی کیا ہے. میں کل ہی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ ایک لڑکی ہے بیٹھی ہوئی، وہ کہہ رہی کہ میں جب بھی مسلمانوں پر جادو کرنا شروع کرتی ہوں تو ایسے مجھے فیل ہوتا ہے جیسے وہ ایک گنبد کے اندر مین اس کا گنبد ہی لکھا ہوا تھا، شاید کچھ اور کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ کسی ایسی پروٹیکشن کے اندر پروٹیکٹ ہوئے ہیں کہ میرا جادو ان پہ جتنی بھی کوشش کروں اثر نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور جادو فیل ہوتا ہے. بٹ ہی واز
saying کہ میں جب بھی امیجن کرتی ہوں اگلے بندے میں کیونکہ جادو کا پتہ نہیں کیا اصول ہوتے ہیں لیکن صرف ویسا جیسے وہ لیکن میں امیجن کسی جادو کرنا چاہتی ہوں کیونکہ اس بندے کی تصویر میرے دماغ میں بن جائے امیجن کرتی ہوں اس بندے کا مطلب خاکہ بنا لیتی ہوں اپنے دماغ میں تو وہ خاکہ ہی کمپلیٹ نہیں ہو پاتا. اللہ تعالیٰ آپ کو آج بھی ایسے پرفیکٹ ہے جتنی بھی طاقتیں آ جائیں مسلمان کو ہم مسلمان اپنے آپ جادو پہ اثر کریں میرے پہ جادو ہے کون سا جادو ہو رہا ہے تیرے پہ جادو ہوتا ہے کس کے لیے کبھی سوچا تھا لوگوں نے مطلب ایمان کی کمزوری کی بات ہے نا. جادو ایکچولی کس مخلوق کے ذریعے ہوتے ہیں جادو صرف اور صرف دو مخلوقات ہیں ایک گواری ہے ایک کے ذریعے ہو رہا ہے ایک کے اوپر ہوگا بس. جادو کیا شیطان چھوڑا جاتا ہے شیطان کو جنات کو کہا جاتا ہے جنات کے ذریعے آپ پہ جادو کیا جاتا ہے نا. جنات کون ہے اللہ کی مخلوق آپ کون ہیں آپ بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں پھر آپ کو بلیو کیوں نہیں ہو رہا اللہ پر کہ جس ذات نے ان کو پیدا کیا اسی ذات نے مجھے پیدا کیا اگر وہ ذات ان کو مجھ پر اثر انداز ہونے کی قوت دے سکتا ہے تو وہ ذات مجھے پروٹیکٹ کیوں نہیں کر سکتی کیوں آپ کو نہیں جانا کہ وہی اللہ بچانے والا اسی بات پہ آپ کو یقین نہیں ہو رہا کہ ہر روز وہی اللہ مجھے کھانا کھلا رہا ہے ہر روز وہی اللہ اٹھا کے مجھے نئی زندگی دے رہا ہے. ہر روز میں سوچتا ہوں مجھے نہیں پتا ہوتا اس کو نہیں اٹھنا وہ ہر روز مجھے نئی زندگی دے رہا ہے ہر روز بدلنے کے اپرچونیٹیز دے رہا ہے چوائسیز دے رہا ہے چانسز دے رہا ہے. وہ مجھے کیا جادو سے نہیں جادو ہوتا ہے سوچ رہا ہے نعوذ باللہ. تم اللہ پہ بلیو نہ کر کے کیا کرتے ہو تمہیں پتہ ہے تم اللہ پہ بلیو نہ کر کے تم اللہ کو کمزور سمجھتے ہیں اور ایکچولی بات پتہ کیا ہمارے ذہن میں نا اللہ کا صرف تصور بٹھا دیا ہے بس ایک ذات ہے جو پورا کرے گا اور ہر روز ہم اسی کی بات کرتے ہیں ہمیں نہیں پتہ اللہ کون ہے ایکچولی ہمیں نہیں پتہ کیسے ڈیپلی ہمیں نہیں پتہ ہمیں بالکل بھی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کہاں ہے کون ہے کس کا فرق ہو رہا ہے کیوں کر رہا ہے ہمارا اس میں کیا فائدہ ہے اللہ کا اس میں کیا فائدہ ہے کچھ نہیں پتا ہمیں. ہم نے بس یہ سمجھا کہ مسلمان ہیں بس کلمہ پڑھ لیے جنت میں چلے جائیں گے. جنت کس کی ہے وہ بھی تو اللہ کی ہے اللہ کے بتاؤ رسولوں پہ نہیں چلیں گے تو اللہ تعالیٰ جنت دیں گے. آج تمہارا پاکستان ایسے میرا بھی ہے لیکن بہت سی ریزنس کی وجہ سے میں تمہارا کہہ رہا ہوں میں بھی پاکستانی ہوں چلے ہمارا کہہ رہے تھے ایکچولی ہمارا پاکستان جس طرح آج IMF کی کنڈیشنز کو اپلائی کرنے پہ مجبور ہے نا کرنا ہے نا ہر چیز IMF کے تحت کریں ہر چیز ہر کام IMF کی شرائط کے مطابق ہو انہوں نے کیا بجلی بڑھانی ہے بڑھا دی ہے انہوں نے کہا یہ ہمیں ٹیکس لگانے ہیں لگا دیے کہ ہم مجبور ہیں غلط صحیح ہے تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں لائف زندگی چاہیے اور ہم اللہ کی بات ہی نہیں مان رہے تو کہاں سے زندگی ملے گی ہمیں روزی روٹی چاہیے اللہ نہیں تیار اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اس کو سکسیزفل بنانے کے لیے مدد کس کی چاہیے اللہ کی اور ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو مدد ملے گی کیا جب یہ چیزیں سوچیں گے نہیں تو آپ کو مدد کے خیال ملے گی. تھنک اباؤٹ اٹ نا جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جادو ہو ہی نہیں سکتا جب کہ آپ خود کمزور ہو جاتے ہیں جادو کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اللہ کو چھوڑ دیں گے پھر یہ چیز اللہ کبھی نہیں تو پھر یہ چیزیں کامن ہے عام سی بات ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ جس نوٹ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے This is not a critical situation about you. ٹھیک ہے پھر صبر کیجیے ابھی اور بھی خراب دور آنے والے آپ کے لیے صرف ایک ہی وجہ سے آپ بچ سکتے ہیں کہ آپ اللہ کو اپنا لیجیے اس کے سوا کوئی دوسرا رستہ نہیں اللہ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے
بلیو کیجیے اللہ پر، ایک بار پھر عروج آپ کا مقدر بن سکتا ہے، ایک بار پھر آپ لوگوں کو لیڈ کر سکتے ہیں، ایک بار پھر آپ بھی صداقت، عدالت، شجاعت کے وہ علم بردار بن سکتے ہیں کہ جن کے اوپر دنیا فخر کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ایک بار پھر آپ کے پاس آل آف دا ورلڈ بادشاہت آپ کے پاس آ سکتی ہے، بٹ ون کنڈیشن، صرف اپنے آپ کو مسلمان بنانا ہے، ناٹ بائی دا برتھ، تو آپ یعنی بائی دا چوائس مسلمان بنانا ہے کہ ایوری تھنگ از ورکنگ بائی ڈیزائن، کوئی تکا نہیں چل رہا یہاں پر، کچھ مطلب یہ آپ جیسے کہتے ہیں نا قدرت کی طرف سے ہو گیا، ادھر کون ہے؟ قدرت اللہ ہے، اللہ ہی کرتے ہیں سب کچھ، اینڈ ایکچولی آپ بلیو نہیں کر رہے، ایکچولی آپ سمجھ نہیں رہے ہو، پیدا نیچر ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، قدرت کی طرف سے ہو رہا ہے، اور پھر آپ کیا کہتے ہو؟ بس یار ہونا ہی ایسا تھا۔ ایسا نہیں ہونا تھا، بدلنے والی تھی چیزیں، آپ نے نہیں بدلنے تھی، آپ نے گھٹنے ٹیک کے آپ ہار مان گئے، اللہ کو مان لیجیے، اسلام پوری طرح اپنی زندگی میں اس طرح سے بٹھانے کی کوشش کیجیے جس طرح ابو بکر و عمر عثمان و علی نے بٹھایا تھا، جس طرح معاویہ نے اسلام کو سیٹ کیا تھا، جس طرح سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آئے تھے، جس طرح سیدنا حسین سے نام نکل گیا یار، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں اسلام آیا تھا، جس طرح اسلام آیا تھا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں، جس طرح خطاب کی زندگی میں اسلام آیا تھا، کہ ان صحابہ کے نام میں یہاں پہ جس طرح ان کی زندگی میں اسلام آیا تھا، اسلام کو سے کرنے پڑے گا، پیسے کو اور دنیاوی شہرت کے یہ چیزیں چھوڑنی پڑے گی، یہ لوگ آپ کو بشارت بھی دیں گے، پیسہ بھی دیں گے، عزت بھی دیں گے، سب کچھ دیں گے، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو صرف اللہ کو بنانا ہے، سب کچھ چھوڑ دیجیے، ایک ہی راستہ ہے آپ کے پاس، there is no more choices، so come to the way, don't leave, don't give up, don't forget، اس کے سوا آپ کے پاس کوئی دوسرا سولوشن ہے ہی نہیں، جتنا بھی مائنڈ سیٹ اڑا